اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس پر صبر کرنا چاہیے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ خیر چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے بچا رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس سے الٹا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالی سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی مانگے، اور اگر تمہیں اللہ تعالی کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ آؤ، ہزار منت توڑنے کے باوجود آؤ، پھر آؤ، ہمارا کارواں مایوسی کا نہیں۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور بھلائی کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جس سے خدا راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس چیز کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ دنیا ایسے دوست کی طرح ہے جو سامنے سے دوست اور اندر سے دشمن ہو۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ جب ہم کسی کے ہمراز بن جائیں تو راز کو راز رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پتہ نہیں لوگ شاطر ہوتے ہیں یا ہم زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ خود کو اتنا تراشیں کہ پانے والے کو ناز اور کھونے والے کو ہمیشہ افسوس رہے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ مسلسل غم اٹھانے سے یہی بہتر ہے کنارہ کر لیا جائے کنارہ کرنے والوں سے۔ نیت پاکیزہ ہو اور دل میں تڑپ ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے اور حرام انسان کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ جن لوگوں پر محبت اثر نہیں کرتی وہ اپنے اندر پلنے والے حسد اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے بوجھ بن جاؤ تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ بیوقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جب انسان غافل ہو جائے
تو زندگی ایک نیند ہے۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا، برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا، مگر اس نے دھیان نہ دیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ صلے کو چھوڑ دیں اپنے خدا پر، وفا کو اپنی عادت کر کے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ایک خوشبو انسان کو گزرے ہوئے وقت میں لے جا سکتی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو کچھ اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ ہو جانے پر شرمندہ ہونا۔ اچانک لاپتہ ہو کر ہم خاک ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کوئی نشانی، کوئی صورت، کوئی حدیث بھیج دے گا۔ بس اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس سے گفتگو جاری رکھیں۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے۔ کسی پر احسان بھی ایسے کرو کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے چھوٹی سوچ رکھنا بھی جرم ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے۔ ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ غلامی کی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔ اچھے اخلاق اچھے رشتوں کی ضمانت ہے۔ عظیم لوگوں کو الگ بنانے والی طاقت کا نام الگ سوچ ہے۔ سیکھنے کی تڑپ سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ آپ کی فکر اور پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ خاموش بھی ہوں۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا راحت سے نہیں بچ سکتا۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر غرور میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیبی تمہارے وجود کے باہر کی چیز نہیں، یہ وجود کے اندر کی چیز ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ حوالہ بنا دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ استاد کی بات بھی استاد ہے، استاد سے تعلق علم ہے اور ان کی خوشی کامیابی ہے۔ استاد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، حق والے کا حق ادا کرو،
بلکہ اسے حق سے بھی بڑھ کر دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جو انسان اپنی نظر میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ غفلت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا۔ اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں، لیکن دل ہے ہی نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ عطاؤں میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ علم پیسے والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنے آپ کو پہچاننے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے، اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوگر ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھ، نہ ان سے حد سے زیادہ الفت رکھ، اور نہ ہی اپنی حالت پر کسی کو اطلاع دے۔ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے، اور شکوہ اور شکایت بھی اسی کی بارگاہ میں ہو۔ مالک حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہ کرتے دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے، پھر باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہی ہیں ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ ہر تباہی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا۔
یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہے؟ بندہ جیسے جیسے شرمندہ ہوتا ہے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ کتنا عجیب ہے، ہم سے تھوڑا سا چھن جائے تو ہم روتے ہیں اور ہماری ساری زندگی برباد ہو رہی ہے اور ہم ہنس رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے منہ پھیر لینا تکبر ہے۔ اس حقیقت کے گلشن میں نور سے بھرے ہوئے پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے، جیسے ہزاروں کانٹوں کے درمیان ایک پھول پرورش پاتا ہے۔ جا لالچ اور خواہشات کو چھوڑ دے اور محبوب کے سنگ چل، آسمانوں سے آگے نکل جا اور لامقام میں قدم رکھ۔ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ جو لوگ محبت میں رہ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادوں کو سنبھال لو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، اس بات کا وہم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق ہمیں نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے۔ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے سکون میں رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے۔ آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھ قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے عطا فرماتا ہے۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجہ تم بناؤ۔ غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بلند ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ تو خدا کی دی ہوئی خاصیت ہے۔
اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تم کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ ہر کسی سے یہی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ مصنوعی لذتوں کی بجائے ٹھوس کامیابیوں کے لیے کام میں لگے رہو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے پھر وہیں سے راستہ کھل جاتا ہے۔ اپنی خود کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر سب اپنی ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والی صحبت میں جا پہنچتے ہیں۔ تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بیوقوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے۔ آپ خوشبو کے عوض پھولوں کو کیا دیتے ہیں؟ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آج کی نسل تک اسلامیت ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔
جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ فائدے مند چیز مقدار میں بڑھ جائے تو پھر وہ فائدے مند نہیں رہتی۔ عقل مندی یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلا جائے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ شکر کرو گے تو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کرو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ سجدہ کرو، اللہ کا قرب ملے گا۔ عزت دو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے خود بھی ہو ہی جانا ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا۔ جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے۔ شیطان ڈر پیدا کرتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ کبھی کبھی عقل ہر چیز کو ایک جرم بنا دیتی ہے۔ بے سبب سوچنا، بے سود پشیمان ہونا۔ سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے، بڑے ظرف والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں، ان سے مانگا نہیں جاتا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ کچھ لوگ بعض مرتبہ خوش رہنے کے لیے خوش فہمیوں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ گندم خون رلا دیتی ہے، بھوک پردے اٹھا دیتی ہے، آٹا روگ لگا دیتا ہے، پیسہ عیب چھپا لیتا ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہیں۔ علم کی بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ عبادت زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں مشہور اور معروف بنا دیتی ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جب آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ چھوڑو پیسے اور جاؤ۔ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح بھی گن کر کرتا ہوں۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے،
کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پا لو گے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا یہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ روح نیک ہے یا نہیں۔ آزما کر دیکھ لو، مصیبت صدقے کو نہیں پھاند سکتی۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم، اور علم کی اصل صبر ہے، لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے۔ ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو دو گے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کسی کو اتنی محبت دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بچوں کو پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ سچے لوگوں سے ملاقات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی انا کو فنا کر دیتے ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو غالباً آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو آپ خود ایک بن جائیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور مٹی اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھنا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ 1000 قابل انسان مر جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک بیوقوف کو طاقت مل جانے سے ہوتا ہے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔
شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو ان کی زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ زندگی کا مقصد جب دنیا بن جاتی ہے تو آدمی غم اور غصہ، رنج اور فکر، حسد، جلن، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب خود کو بوجھل محسوس کرنے لگو تو ظاہری چیزوں کا بوجھ گرا دو، پہلے اپنی نظر سے، پھر اپنی ملکیت سے۔ اللہ والے بظاہر مخلوق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ تعالی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں، جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، شرمندگی ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے موقعوں کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لیتا ہے۔ بے سکونی تمناؤں کا نام ہے۔ جب تمنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار ہی دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبت کو چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ ہمارا ہونا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو پھر ہم کچھ اور ہوتے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیز ہیں۔ معجزوں کا راستہ اللہ آخری سانس تک کھلا رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیب کو بدل سکتا ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد انسان کو ایک اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ تم دوسروں سے اسی طرح معافی اور درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے معافی اور درگزر کو پسند کرتے ہو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے، اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے، تو کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے
رات بھر جاگتا ہے اور دل و روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ وہ خوش ہیں جسے لوگوں سے کوئی امید نہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور کر دیتی ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے، یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ خوشی آزادی کا گیت ضرور ہے، لیکن آزادی نہیں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج تک موت کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا۔ دل اگر سخت ہو چکے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت قرآن ہے۔ اگر مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ جس طرح زیادہ گہرائی سے پانی نکالنے سے پانی زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا نکلتا ہے، اسی طرح زیادہ سوچ سمجھ کر بولنے سے الفاظ زیادہ میٹھے اور نرم نکلتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ عز و جل سے تعلق جوڑتی ہیں، جیسے کھانا کھا کر اللہ عز و جل کا سچے دل سے شکر ادا کرنا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تمام ہدایتیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور پھر ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ننھا سا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ انسانی عقل ناقص ہے، قدرت کی حکمت کے کسی بھید کو کیا پا سکتی ہیں؟ جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے مارے، اللہ نے اس بچے کو فرعون ہی کی گود میں پالا۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ سچائی کہیں سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خود کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی آنکھ ہوتی ہے جو حق کو دیکھتی، پہچانتی اور قبول کرتی ہے۔ جس کو یہ آنکھ میسر آ گئی وہ سچائی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ جب مصیبت آئے تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے آئی ہو۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ عقل نے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں،
بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ انسان کی راحت اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے، اور آج کون ہے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں؟ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا؟ تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ جب تک اپنی نبضوں پر آزما نہ لو کچھ مت کہو۔ بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں زندگی کی کھیتی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام۔ کئی چیزیں آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں مگر اس سے آگے نکل کر بس اس کی راہ میں جم جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی خیال، کئی خواب مجسمہ ہو کر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر جدائی اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے، سوز اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا راستہ ایک ہے، خود فنا اور بقا ایک ہی ہے۔ کچھ پھول اپنے ہی رنگ سے بیزار ہو گئے۔ غیروں سے تو ہر کوئی لڑتا ہے، تجھے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ زندگی کا مقابلہ قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ تیری ہمت ہے، چاہے جس کو حاصل کر۔ خود تیری ہی ہستی میں دوزخ بھی ہے، جنت بھی۔ خدا کے راستے پر آ ہی گئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان گناہوں پر روئے گا؟ بعض مرتبہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کے محل کے اندر دل کے تخت پر اپنی جگہ بنا لوں تو عرش اعظم کی چادر مجھے اوڑھنے کو مل جائے۔ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ بعض مرتبہ خوبصورت باتوں کو برے الفاظ خراب کر دیتے ہیں۔ محبت کی بس ایک ہی قیمت ہے، خود محبت۔ مسکراؤ کہ ابھی امید باقی ہے۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر دل سے لپٹی، سفر کوئی ٹھکانا چاہتا ہے۔ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اسی طرح غم کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک اندھیری غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت اور مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔
جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی شخص کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے تو یہ آپ کی آزادی کی شروعات ہے۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو جائے تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو اطمینان قلب نہیں ملتا۔ کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈھال دیتی ہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ خود پر بھی نظر رکھیں، یعنی اپنے خیالات، باتیں اور عمل پر بھی غور کریں۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ سیکھیں اور سکھائیں، قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ صبر کرو، اس لیے تو اللہ نے صبر کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہونے لگے تو انسان بقا کے لیے دعا کرے۔ روحانیت کیا ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے اور تم بھی ایک ہو۔ تم اکیلے ہو، دوسرا صرف سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور مٹتا رہتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی آوارہ جگہ پر۔ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ لے جایا جائے، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ اللہ اور اس کے انبیاء سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ محض زبانی نہیں، عملی بھی ہو، پھل عملی محبت ہی کا ملے گا۔ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے دروازوں کی چابی ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ روز کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے قریب ہے، نہ ہی کوئی دروازہ ہے نہ ہی کوئی پردہ۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہر کتنا دور ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اے میرے رب، خواہشات بھی دل میں وہی ڈالنا جس پر تو راضی ہو۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہے جس کے پاس سچے دوست ہوں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے،
اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، الزام ہی الزام۔ نہ انہیں جینا آتا ہے، نہ وہ آپ کو اچھے سے جینے دیں گے۔ تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھپ اندھیروں کے بعد دن کے اجالے بھیجتا ہے۔ سنو، بہت زیادہ بحث، تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی کمی نکالتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ انسان جب تک انسان ہے، اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر شخص اپنی طاقت دوسروں کی چیز کو لوٹانے میں صرف کرنے کے بجائے اپنی اچھی چیز پیش کرنے پر صرف کرے۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خرابی سے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے۔ اللہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنی خودی سے واقف نہیں تو آپ ایک اپاہج ذہن ہیں اور اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں جس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی، آدمی کے اندر بے چینی نہ رہی، آدمی نہیں رہے گا۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان دینے والے کے حوالے کرنے کی۔ پکارنے میں تیزی کرو، پکارنے میں اپنے آپ کو لگا دو، بھلا دو۔ سب قافلے روا ہو جاتے ہیں، اور زندگی کا بھی، زندگی جو فنا کی ضد میں ہے۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہے وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتی، کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔